بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی زیارت کی شان و شوکت اور انعامات کی بھرمار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس کے سایہ میں تیز رفتار سوار 100 سال تک چل سکتا ہے۔ اس کے پتے سبز چادروں کے ہیں، اس کے پھول ملائم نفیس ہیں، اس کی ٹہنیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہیں، اس کی پھل پوشاکیں ہیں، اس کی گوند زنجبیل اور شہد کی ہے، اس کی وادی یاقوت احمر اور زمرجد احزر کی ہے، اس کی مٹی مشک عنبر اور کافور اصفر کی ہے، اس کی گھاس چمکدار زعفران کی ہے، اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلائے خوشبو دیتی ہے، اس کی جڑ سے چشمے سلسبیل، چشمے معین اور چشمے رقیق پھوٹتے ہیں، اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہ ہے، جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اسی طرح سے اس کی سایہ میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یاقوت سے پیدا شدہ اونٹ کی عمدہ سواریوں کو کھینچ کر لائیں گے، پھر ان اونٹوں میں سے روح پھونک دی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان کی باگیں سونے کی کڑیوں کی ہوں گی، چمک دمک اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کے چمکنے والے ستارے ہوں گے۔ ان کی اون سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدار سفید پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوگی۔ دیکھنے والوں نے حسن اور رعنائی میں ویسی سواریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ از خود تابعدار ہوں گی، بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ ان پر کجاوے ہوں گے در اور یاقوت کے، ان کو لؤلؤ اور مرجان کے نگینے جڑے ہوں گے۔ اس کے سر کی ہڈیاں سرخ سونے کی ہوں گی، ان کو تعجب انگیز سرخ لباس پہنایا گیا ہوگا۔ ایسی خوبصورت سواریاں یہ فرشتے ان کے لیے بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو اور وہ تمہاری زیارت کرے۔ تم اس سے گفت و شنید کرو اور وہ تم سے گفت و شنید کرے، اور وہ اپنے فضل کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے۔ تو ان حضرات میں سے ایک شخص اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جائے گا اور ایک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے، اور کوئی چیز رفتار میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور اونٹنی کا کان دوسری اونٹنی کے کان سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ جنت کے درختوں میں سے اس درخت کے پاس سے گزریں گے، وہ ان کو اپنے پھل کا تحفہ پیش کرے گا اور ان کے راستہ سے ہٹ جائے گا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کی صف نہ ٹوٹ جائے اور کوئی دوست دوسرے دوست سے جدا نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی روبرو پیش ہوں گے تو وہ ان کے لیے رخ زیبا کو ظاہر کر دیں گے اور ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ اپنی عظیم عظمت کے ساتھ ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا۔ چنانچہ یہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ ہی سلام ہیں اور آپ ہی کے لیے جلال اور اکرام کا حق ہے۔ تو ان کا رب ان کے سامنے فرمائے گا، میں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے اور جلال و اکرام میرا ہی حق ہے۔ خوش آمدید میرے بندو، جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میرے عہد کی پاسداری کی اور پشت مجھ سے خوف کھایا اور مجھ سے ڈرتے رہے۔ وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کی عزت کی قسم، اس طرح سے آپ کی قدر کا حق ہے، ہم نے ویسی قدر نہیں کی اور نہ آپ کا حق ادا کیا۔ آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائیں گے، میں نے تم سے عبادت کرنے کی مشقت ختم کر دی ہے اور تمہارے بدنوں کو راحت میں کر دیا ہے۔ وہ زمانہ طویل ہو گیا ہے جو تم نے اپنے بدنوں کو نماز، عبادت وغیرہ میں کھڑے رکھا
اور چہروں کو جھکایا۔ اب تم میرے عیش، میری راحت، میری رحمت اور میری شان و شوکت کی منزل تک پہنچ چکے ہو۔ اب تم جو چاہو گے مجھ سے مانگو، میرے آگے تمنا کرو، میں تمہاری تمنائیں پوری کروں گا۔ آج میں تمہارے نیک اعمال کے مطابق انعام و اکرام سے نہیں نوازوں گا، بلکہ اپنی رحمت اور اپنی شان و شوکت اور وسعت اور جلال کے مطابق عطا کروں گا۔ چنانچہ جنتی حضرات خواہشات کرنے اور تحفہ جات اور عطیات کی وصولی میں مصروف رہیں گے، حتیٰ کہ ان میں سب سے کم درجہ کا جنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک کی تمام دنیا کے برابر تمنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم نے اپنی خواہشات میں ابھی کافی کسر چھوڑی ہے، جو کچھ تم نے مانگا اور تمنا کی وہ سب تمہیں عطا کرتا ہوں، اور جو تم نے اپنی خواہشات میں کمی چھوڑی ہے اس کا مزید اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اب تم ان عنایات اور عطیات کی طرف دیکھو جو تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو بڑے اونچے اونچے اور بلند و بالا قبے ہوں گے، اور موتیوں اور مرجان کے بالا خانے بنے ہوں گے۔ ان کے دروازے سونے کے ہوں گے، ان کے پلنگ یاقوت کے ہوں گے، ان کے بچھونے باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے، ان کے ممبر ایسے نور کے ہوں گے جو بالا خانوں کے دروازوں اور صحن کو روشن کر دیں گے، سورج کی شعاع کی طرح۔ اور کچھ اور محلات بھی ہوں گے جو اعلیٰ علیشین میں جڑے ہوں گے، یاقوت سے بنے ہوں گے، ان کا نور خوب چمکتا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو جو نور دیا گیا ہے ان کے تابع نہ فرماتے تو وہ ان کی نگاہ چھین لیتے۔ ان محلات میں سے جو یاقوت سے بنے ہوں گے ان میں سفید ریشم بچھا ہوگا اور یاقوت احمر سے بنا ہوگا، ان میں سرخ ریشم بچھا ہوگا اور جو یاقوت اخضر سے بنا ہوگا، ان میں باریک سبز ریشم بچھا ہوگا جو یاقوت اصفر سے بنا ہوگا، ان میں پیلا ریشم بچھا ہوگا، اس کا لیپ زبرجد اخضر اور سرخ سونے اور سفید چاندی کا ہوگا، اس کی دیواریں اور ستون یاقوت کے ہوں گے، ان کی گنبدی لؤلؤ کے گنبد کی ہوگی، اس کے برج مرجان کے بالا خانے ہوں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عطیات کی وصولی کر کے واپس ہوں گے تو ترکی گھوڑوں کی طرح کے یاقوت ابیض کے بنے ہوئے پیش کیے جائیں گے، جن میں روح پھونک دی گئی ہوگی۔ ان گھوڑوں کے ایک طرف ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان میں سے ایک ہاتھ میں اس گھوڑے کی لگام ہوگی، ان کی باگیں سفید چاندی کی ہوں گی جن میں در و یاقوت جڑے ہوں گے، ان کی زینے تہ بتہ باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی۔ چنانچہ یہ گھوڑے ان کو لے کر چلیں گے اور تیز رفتاری دکھائیں گے اور جنت کے باغات کی سیر کروائیں گے۔ جب یہ اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو وہاں وہ سب کچھ موجود پائیں گے جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے اس کی سوال اور تمنا کی تھی۔ پھر اچانک ان محلات میں سے ہر محل کے دروازہ پر 4 قسم کی جنتیں ہوں گی، 2 باغ بہت سی شاخوں والے ہوں گے اور 2 باغ گہرے سبز جیسے سیاہ ہوں گے۔ پھر جب یہ اپنے منزل میں پہنچیں گے اور آرام سے بیٹھیں گے تو ان سے ان کا رب پوچھے گا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں، ہم راضی ہو گئے، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم میری رضا سے ہی میرے گھر میں پہنچے ہو اور میرے چہرہ کو دیکھا ہے اور میرے فرشتوں سے مصافحہ بھی کیا ہے، پس مبارک ہو، مبارک ہو، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی عطا ہے، اس میں کبھی کوئی بدمزگی اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34-35 آخر تک پڑھیں گے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا پروردگار بخشش کرنے والا بڑا قدردان ہے۔
جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے والی دائمی جنت میں ٹھکانہ دیا۔ نہ تو ہمیں اس میں کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔